حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والاحسان، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان اکرام وقار، آپ کے اس دیار میں پہلی مرتبہ میری حاضری ہے، اور آپ کا یہ استقبال، آپ کے جذبے، آپ کی محبتیں ایسی بتا رہی ہیں کہ ہمارا صدیوں پرانا کوئی رشتہ ہے، اور کیوں نہ ہو، مومنین کا رشتہ صرف ننیہال اور ددیہال سے نہیں چلتا، تاجدار مدینہ سے چلتا ہے۔ دنیا کے جس چپے میں، جس کونے میں بھی غلام مصطفیٰ آرام کر رہا ہوتا ہے، وہ ہمارا سگا بھائی ہوتا ہے، اور اگر ہمارے گھر میں بھی گستاخ رسول بیٹھا ہے تو ہمارا پرایا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے رشتوں کا معیار ہے۔ عزیزی محمد شکیل سلمہ الجلیل، انہوں نے میرے متعلق بہت کچھ بیان کیا، میں اس قابل نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے حسن ظن کے مطابق مجھے بنائے۔ کہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبتوں پر مر مٹنے والا وہ عاشق صادق خادم حسین، اور کہاں مجھ جیسے کمتر کی نسبت۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے نقوش پاک کی اقتداء کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرام وقار، وقت میرے پاس بہت کم ہے، جلسے کا بھی اور زندگی کا بھی۔ ہم سب کا یہ وقت معلوم نہیں ہے کہ کس وقت ہمارے گھر پر ملک الموت کی دستک آ جائے، اور ہماری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، اور ہمیں سوئے فنا لے جایا جائے۔ اس سے قبل ہم چاہتے ہیں کہ امت کے درمیان اس پیغام کو عام کر دیا جائے جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح پاک کو خوش کر سکے۔ میرے عزیزوں، دین کیا چیز ہے؟ کیا ان ٹوپیوں کا نام دین ہے؟ کیا یہ داڑھیوں کا نام دین ہے؟ کیا یہ جبے قبے اور لباس اور ہمارے اونچے میناروں کا نام دین ہے؟ دین کیا ہے؟ اگر دین کو سمجھنا ہو تو ابو بکر صدیق سے سمجھو رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو اقبال اپنے اشعار میں کہتا ہے، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم اوست، اپنے آپ کو نبی پاک کے قدموں تک پہنچا دو، یہی دین ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں تک اپنے آپ کو پہنچانا یہی دین ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در۔ اللہ رب العزت تک پہنچنا چاہتے ہو دنیا میں، اگر وہاں جانے کا کوئی راستہ ہے اور کوئی دروازہ ہے تو وہ صرف تاجدار مدینہ کا دروازہ ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ، اور مکر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس مصطفیٰ کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ کہاں بھاگو گے اور کہاں جا کر چھپو گے؟ جہاں جاؤ گے وہ میرے رب تعالیٰ کی سلطنت ہوگی، وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفائی بھی ہوگی، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کسی کو تم دیکھو
کہ وہ اللہ رب العزت کی قرب کی منزلیں پایا ہے، ولی بنا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو پھر وہاں نہیں۔ جو بھی ولی بنتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کبھی اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کا محکم فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں ان لوگوں سے، اپنے غلاموں سے، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے تم محبت کرو تو رسول کی پیروی کرو، حضور کے پیچھے چلو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، تم میں سے جو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک کی طرف چل پڑا، پھر تم اللہ کی محبت جو چاہتے ہو، رب تعالیٰ فرماتا اللہ خود تم سے محبت کرے گا، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ تمہارا مقام یہ ہوگا کہ تم غلام مصطفیٰ کہلائے جاؤ گے، تمہارے لیے رب تبارک و تعالیٰ کائنات کو مسخر فرما دے گا۔ کیا کائنات میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی برتری کے قصے آج مشہور نہیں ہیں؟ وہ جن زمینوں پر اترے ہیں ان زمینوں نے ان کا استقبال کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ غلام جس طرف کو ہو گئے، زمانہ ادھر ہو گیا۔ ان لوگوں کی بات میں آپ کے سامنے اگر رکھوں جو صحابہ اور تابعین کی جماعت کے چند نوجوان تھے، افریقہ کے بربر قبیلے کے اندر جو وحشی تھے، گوشت تک انسانوں کا کھا جایا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام وہاں بھی پہنچے۔ نہ بربر قوم کو عربی آتی ہے، نہ یہ عربیوں کو ان کی زبان آتی ہے۔ آخر میں سوچتا ہوں آخر ان دونوں کے درمیان اگر کنورسیشن ہوا ہوگا تو کون سی زبان میں ہوا ہوگا؟ عزیزان گرامی، ایک ہی بات تمہیں پتہ چلتی ہے، وہ محبت مصطفیٰ کی زبان تھی۔ جب نبی پاک کے غلام بربر قوم افریقہ کے حبشیوں کے جنگل میں بھی جاتے اور اشاروں سے انہیں دین کی دعوت دیتے، آج تک وہاں پر مصطفیٰ کریم کے غلاموں کے قبیلے آباد ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آنے والے ہزاروں لوگوں کو اگر کسی نے بلایا ہے تو محبت مصطفیٰ کی زبان سے بلایا ہے۔ میرے عزیزوں، کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، بس مسئلہ یہاں پر یہ آ گیا ہے کہ آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگنے لگ گئے۔ ہمیں ایسا لگنے لگا کہ وقت ہمارے پاس کم ہے، جتنا ہو سکے جلد سے جلد کچھ کما لوں، کچھ گھر بنا لوں، جلد سے جلد میں دنیا کی پراپرٹی میں اپنے حصے داری کر لوں۔ ہوا یہ کہ تمہیں جس کے لیے بھیجا گیا تھا تم کسی اور کام میں لگ گئے، تم کسی اور کام میں لگ گئے۔ تمہیں رسول اللہ کی اطاعت کے لیے بھیجا گیا تھا، کیا تم نے بریلی کے امام کی زبان سے وہ نہیں سنا؟ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے آخری زمانے میں ایک میسج دیا تھا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ تم وہ لوگ نہیں ہو دنیا دار، دنیا پرست، اموال اور عیش و عشرت کے پیچھے بھاگنے والے، تمہاری یہ قسمت میں نہیں ہے میرے عزیزوں۔ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے وہ عالی شان محلات بنائے ہیں جن کو آج تک نہ کسی کان نے دنیا میں سنا، ان نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے۔ وہ جنت کے محلات تمہارے انتظار میں ہیں اور تم 4 دن کے عیش کے لیے اپنے رسول کو پیچھے چھوڑ رہے ہو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء پر اتنا ہلکا سودا کرنے چل پڑے۔ مجھے بات آج یہاں یہی کہنی ہے میرے عزیزو، دین جس کو تم سمجھ بیٹھے ہو، دین صرف ٹوپی اور داڑھی کا ہی نام نہیں ہے۔ ہاں، شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا تھا، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہاں پر سب کچھ لٹا کر کے جب آتا ہے تو وہ مسلمان بنتا ہے۔ حضور پاک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو صحابہ آئے، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا؟ 1400 سال کے بعد آج بھی یوم صدیق اکبر منایا جا رہا ہے۔
یوم صدیق اکبر منایا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اگر حاضری میں آج دوں، سنو اے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے بلانے آئے ان کے گھر کہ ابو بکر چلو میرے ساتھ، وہ جاگ رہے تھے، بیدار تھے اپنے گھر میں، اور وہ رات کیسی تھی پتہ ہے آپ کو؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے اطراف کفار و مشرکین اپنی تلواریں سوتے کھڑے تھے کہ رات کا وہ وقت آئے اور نبی کو جا کر قتل کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا اس رات مکہ والوں نے، اور ان کے درمیان سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے نکل گئے۔ وہ سب اندھے ہو گئے، کوئی دیکھ نہ سکا۔ ہاں، حضور کو دیکھنے کے لیے بھی وہ آنکھیں چاہیے جسے اللہ عطا فرمائے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت کیا وہ دیکھ سکے۔ اور حضور وہاں سے نکل کر کہاں گئے؟ مدینہ جانا تھا، لیکن سیدھے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر آئے۔ دیکھا دروازہ بھی کھلا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق آدھی رات کو جاگتے ہوئے بھی بیٹھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا ابو بکر اتنی رات گھر کا دروازہ بھی بند نہیں اور تم بھی جاگ رہے ہو؟ سنو میرے عزیزو، دین کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ مہینوں قبل آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ اے ابو بکر ایک رات آئے گی جب اللہ مجھے مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم دے گا۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا یا رسول اللہ اگر اس رات آپ سفر پر جائیں گے اپنے ساتھ کس کو لے جائیں گے؟ آپ ہی نے تو فرمایا تھا ابو بکر تم میرے ساتھ رہو گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کئی مہینے قبل کی یہ بات ہے، اس دن سے لے کر آج تک ابو بکر نے اپنے گھر کا دروازہ ہی نہیں بند کیا، اور نہ میں رات کو سوتا ہوں اس انتظار میں کہ نہ جانے وہ رات کب آئے گی جب میرا محبوب میرے گھر تشریف لائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور حضور کے ساتھ نکل پڑے، اور وہاں سے غار ثور، لمبا واقعہ ہے آپ کو پتہ ہے، 5000 فٹ اونچا پہاڑ ہے جبل ثور، جس تک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے تو کیسے گئے؟ روایتیں پڑھو میرے عزیزو، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں پر حضور کو اٹھایا تھا اور ثور گئے، وہاں پر سارے سوراخوں کو بند کر دیا کہ کوئی کیڑا مکوڑا آ کر حضور کو ایذا نہ دے، اور ایک سانپ جو حضور کے دیدار کا مشتاق تھا حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی کو ڈسنے لگا، اس کا زہر چڑھ گیا۔ میرے عزیزو اب یہی میں بتاتا ہوں دین کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق وہاں سے پیر نہیں ہٹاتے، پیر پیلا ہو گیا تھا، زہر سے بھر گیا تھا۔ پرانا سانپ جب کسی کو ڈس رہا ہو اور وہ پیر میں حرکت نہیں کرتا، صرف اس لیے کہ رسول خدا کے آرام میں خلل نہ ہونے پائے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بیدار ہوئے، کہا ابو بکر پیر ہٹاؤ، وہ سانپ ہمیں ایذا نہیں دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا، سانپ زیارت کیا اور واپس اسی سوراخ سے چلا گیا، لیکن جن کو کاٹا تھا وہ ابو بکر صدیق کا قدم، وہ تو زہر سے بھر گیا تھا، زہر سے بھر گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک ان کے پیر میں لگایا، سارا زہر ختم بھی ہو گیا، زہر اتر گیا۔ اب یہاں پر بات جو عرض کرنی ہے، سنو دین کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ مطلب میں آپ کو سمجھاؤں، کسی شخص پر ایک ہی وقت میں 2 فرض جمع ہو جائیں، کون سا فرض ادا کرنا چاہیے؟ ایک ہی وقت میں 2 فرض آ گئے آپ پر، کون سے فرض کو ادا کریں؟ یہ مسئلہ ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتاوی رضویہ شریف میں بھی لکھا ہے۔ ایک وقت میں 2 فرض جمع ہو گئے، کون سے فرض کو ادا کرے گا؟ اب وہ کیسے بتاتا ہوں۔ جان کی حفاظت کرنا فرض ہے، جان کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ سیم اسی طرح کا ایک اور واقعہ سن لو، پھر میں اس پر آتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم
جن کی عصر کی نماز چھوٹ رہی تھی اور حضور ان کے زانوں پر آرام کر رہے تھے. سورج ڈوب گیا تھا، پتہ ہے نا؟ ہر سنی مسلمان کو تو پتہ ہوگا ہی، کیونکہ شق القمر اور رد شمس کا معجزہ اگر سنی کو معلوم نہیں تو پھر کس کو معلوم؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز گئی، چھوٹ گئی، ہاں قضا ہو گئی، سورج ڈوب چکا ہے. سورج ڈوبنے کے بعد عصر کی نماز ہو سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے انگلی کے اشارے سے سورج کو پھر عصر کے مقام پر پہنچایا. علی تم نماز پڑھ لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر صدیق نے سانپ ڈسوایا پیر میں، زہر چڑھ گیا لیکن انتقال نہیں ہوا، موت نہیں آئی، کیونکہ جس کے لیے انہوں نے زہر برداشت کیا اسی نبی رحمت نے زہر کو کافور بھی کیا. حضرت علی خاموش رہے. عصر کی نماز چھوٹ گئی لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں چھوٹی. جب رسول پاک بیدار ہوئے تو وہ عصر کی نماز واپس پھر سے لوٹائے. اب سنیے، ان پر بھی ایک فرض چھوٹ رہا ہے، ان کے اوپر بھی ایک فرض چھوٹ رہا ہے. حضرت علی کی عصر کی نماز ہمارے تمہاری نمازوں کی طرح نہیں، وہ خیر فاتح خیبر حیدر کرار شیر خدا کی نماز ہے جس کی کوئی نماز قضا نہیں، لیکن ایک نماز قضا ہو رہی ہے. فرض ہے نا، حضرت علی پر نماز فرض ہے. حضرت ابوبکر صدیق پر جان بچانا فرض ہے. حضرت ابوبکر صدیق، سارے مسلمان سنو، بڑا فرض ہے جان بچانا. جان بچی تو پھر ساری عبادتیں کر سکو گے، جان ہی نہیں بچی تو کیا عبادت کرو گے؟ ہر مسلمان کے لیے اپنی جان بچانا فرض ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نہ اپنی جان بچا رہے، نہ حضرت علی اپنی نماز بچا رہے. ادھر بھی فرض چھوٹ رہا ہے، ادھر بھی فرض چھوٹ رہا ہے. اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے دو فرض ایک جگہ جمع ہو گئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر دو فرض تھے، ایک ان کی جان بچانا اور ایک عزت رسول بچانا. حضرت علی پر بھی ایک ساتھ دو فرض جمع ہو گئے تھے، ایک اپنی نماز بچانا، ایک اپنے محبوب کی نیند بچانا. تو جب ایک شخص پر ایک ہی وقت میں دو فرض جمع ہو جائیں تو عمل کون سے فرض پر کرے گا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس فرض پر عمل کرے گا جو سب سے اعلیٰ ہوگا. تو صدیق اکبر نے بھی بتایا جان بچانا یہ ادنا فرض ہے، عزت رسول بچانا اعلیٰ فرض ہے. حضرت علی نے بھی بتایا عصر کی نماز بچانا یہ ادنا فرض ہے، رسول اللہ کے آرام کی فکر کرنا یہ اعلیٰ فرض ہے. اعلیٰ حضرت اب اپنے اشعار میں کہتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز. یا رسول اللہ، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. اب آگے کیا ہوا؟ تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز. یا رسول اللہ، تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. اب سمجھ میں آیا دین کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان کے کہتا ہے میری جان ہے یہ. عزیزان گرامی، جان ایمان کا نام رسول مختار ہے، جان کائنات کا نام محمد رسول اللہ ہے. آج میں اتنی بات تم سے کہنے آیا ہوں، اگر سمجھ لو تو وقت ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف پلٹ آئے اور ان کی عزت کی فکر کرنے لگ گئے تو پھر وہ دن دور نہیں جب تمہاری کوئی بھی عزتیں واپس تمہیں پلٹا دی جائیں گی. آج مسئلہ صرف اتنا ہی ہے. اقبال سے پوچھا گیا تھا ہم تو خیر امت ہیں، ہم تو دنیا میں رسول کی امت بن کر کے آئے، ہم نے خیبر کو اکھاڑا ہے، ہم نے بدر میں آئے ہوئے ہزاروں کو پچھاڑا ہے، ہم نے خندق والوں کے اور ان کے برخچے اڑائے،
ہم نے خیبر کے سے لے کر کے بیت المقدس تک فتح کیا، ہم نے قیصر و کسریٰ کو فتح کیا، خانہ کعبہ پر جھنڈے گاڑے، دنیا کے چھپے چھپے پر اسلام کے پرچم لہرائے، لیکن آج ہو کیا گیا ہمیں؟ ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں، ڈرے سہمے ہیں اور دبکے ہوئے ہیں، نہ جانے ادھر سے کوئی موت کا پیغام لے کر آئے، کہیں ادھر سے کوئی پھانسی کا پھندا لے آئے۔ یہ ڈر اور خوف کا ماحول ان کروڑوں کے بیچ میں آیا کیسے؟ وہ 313 نہتے پیروں میں چپل نہیں لیکن بڑی طاقتوں سے بھی گھبرایا نہیں کرتے تھے، خوف نہیں کھایا کرتے تھے۔ دریائے دجلہ میں گھوڑے دوڑانے والے کوئی اور نہیں، محمد عربی کے غلام ہی تھے، ان کا یقین تھا پانی میں گھوڑے ڈالنا ہمارا کام ہے، انہیں پار لگانا مولا رب العزت کا کام ہے۔ یہ ہماری تاریخیں تھی، لیکن آج ہو کیا گیا ہے؟ ہم اس ملک میں 25 کروڑ، کسی اور ملک میں 20 کروڑ، کسی اور ملک میں 15 کروڑ، کسی اور ملک میں 10 کروڑ، یہ کروڑوں کی تعداد ہو کر ڈرا سہما ماحول، اسلاموفوبیا، ایک پوری دنیا اس کے پیچھے چل رہی ہے۔ ساری دنیا کی قومیں اگر کسی کو ٹارگٹ بناتی ہیں تو یہ وہی چہرے ہیں، ہمارے چہرے ہیں۔ آتنکواد کا نام ہم سے جوڑا جائے، دہشت گرد کا نام ہم سے جوڑا جائے، ہم سب چیزیں لٹا دیں، پھر بھی ہم ان کے نزدیک مشکوک ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ آج حالات کیوں ہیں؟ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مال کی کمی ہے اس لیے مسلمان پسماندہ ہیں، ان کے پاس اقتدار کی کمی ہے، سیاست کی کمی ہے، اس لیے بچھڑے ہوئے ہیں، بیکورڈ ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، اقبال کہتا ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، تم سب کو معلوم ہے وہ سبب کیا ہے؟ زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ ہم نے پوچھا پھر ہے کیا سبب؟ تب اقبال کہتا ہے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ برباد، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ کیا کرنا چاہیے آپ؟ ہم بے اقتدار تو ہو گئے ہیں، طریق مصطفیٰ کو چھوڑے ہیں، اب کیا کریں؟ اقبال نے ہی کہا تھا ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنے۔ اگر حضور ایک بار ہم غلاموں کی طرف دیکھ کر مسکرائے، رب کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ قرآن کے صفحات الٹو اور پھر پڑھو، تمہاری آنکھیں دنگ رہ جائیں گی، مولا نے کیا کیا وعدے کیے ہیں تمہارے لیے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم پریشان مت ہونا، گھبرانا مت، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے۔ اللہ فرماتا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کروں گا تو ایمان والوں کی کروں گا۔ ہمارے لیے وعدے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، سورہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تحقیق ایمان والے ہی سب سے زیادہ کامیاب ہیں۔ لیکن سوال یہ آتا ہے قرآن تو جگہ جگہ کامیابیوں کی بات کر رہا ہے، بلندیوں کی بات کر رہا ہے، اب اگر کوئی عام مسلمان قرآن کو پکڑ کر کوئی جھجوڑے اور کہے کہ قرآن بتا کون سی کامیابی کی تو بات کر رہا ہے؟ آج تو جگہ جگہ میں ٹھوکروں پر ہوں، ہماری مسجدیں ان کے کگار پر، لٹے کے کگار پر ہیں، ہماری درگاہیں، ہماری خانقاہیں برباد کی جا رہی، عورتوں کی عزتیں نیلام ہیں، ہمارے بچے قتل کیے جاتے ہیں، مارے جاتے، پیٹے جاتے، اور قرآن تو کہتا ہے سربلندو تم سب سے زیادہ کامیاب رہو گے۔ آخر کیا بات ہے؟ قرآن کیا جھوٹ کہہ سکتا ہے؟ لا ریب فیہ، اس میں شروع میں ہی کہہ دیا رب تعالیٰ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں، جو کہے گا وہ حق بات کہے گا، رب تبارک و تعالیٰ کا قول ہے۔ اب مسئلہ سمجھ میں آنا چاہیے میرے عزیزوں، ایک طرف ہماری لوٹی ہوئی قوم، بکھری ہوئی قوم، ماری ہوئی قوم، پسپا کی ہوئی قوم، اور ایک طرف قرآن کے وعدے۔ پھر قرآن تمہیں جواب دے گا اے نادان، میرے وعدے آج بھی سچے ہیں، لیکن پوری آیتیں تو پڑھ، پوری آیتیں پڑھ۔ رب تعالیٰ نے جہاں جہاں کہا ہے کہ تم کامیاب رہو گے، شرط میں یہ بھی فرمایا ہے اگر تم ایمان والے ہوگے، اور ایمان کہتے کسے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب
अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक सारी दुनिया से ज्यादा तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे। जब तक हुजूर के दरबार तक नहीं पहुंच पाते ईमान कंप्लीट नहीं, और ईमान नहीं तो अल्लाह की मदद कहां से, रब तबारक तआला की नुसरत कहां से। इसीलिए मेरे अजीजों, आज सर जोड़कर बहुत दीगर मसाइल पर ज्यादा गौर व फिक्र करने की बजाय एक मसले पर गौर व फिक्र करो, कैसे मैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी में अपनी जिंदगी वक्फ कर सकता हूँ, और कैसे मैं नबी पाक की इज्जत पर पहरा दे सकता हूँ और हिफाजत कर सकता हूँ। बस इतनी फिक्र नौजवान करने लग जाए, फिर देखे एक वक्त आएगा जब तुम भी पुकार कर कहोगे, जगह जगह तुम्हारे लिए लोग पलके बिछा रहे होंगे, इज्जतों से तुम्हें पुकारा जा रहा होगा, सारी जगह तुम्हारे लिए इस्तेमाल होंगे। अजीज़ान गिरामी व खास, सूरत में मैं पहली मर्तबा आया, आज सूरत में पहली मर्तबा, ये बड़ा मजमा ठाटे मारता हुआ लोगों का एक समंदर नजर आता है। ये मेरे लिए इस्तेकबाल, ये मेरे लिए मिंबर, ये मेरे लिए गुलपोशियां, ये मेरे लिए हार। मैं होता कौन हूं तुम्हारा? क्या हुकूमत या तख्त पर बैठा हुआ कोई वजीर है, कोई नेता है, या कोई जमींदार है, कोई जायदाद का मालिक है, या तुम्हें कुछ पैसे बांटने आया है? लेकिन ये आखिर इज्जतें किस लिए है? तो फिर मुझे ये कहना पड़ता है, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते। या रसूल अल्लाह, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। और फिर आगे ये भी तुम्हें कहना पड़ेगा, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, जब तक के मदीने से, ये हमारी इज्जत पर मैं बात कर रहा हूं, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। और नौजवानों के लिए एक पैगाम है, सबके लिए एक पैगाम है, बेदाग ही बिक जाइए बाजार नबी में। तो ये मत पूछना कि अगर मुस्तफा करीम के दरबार में बिक जाऊंगा तो मेरी क्या कीमत होगी, मुझे कितना दिया जाएगा, मुझे कितना नवाजा जाएगा, पूछने की भी जरूरत नहीं। बेदाग ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। इसलिए कि हमने बिलाल हबशी को देखा है, कहां मक्का वाले पैरों में रस्सी डालकर खींचते थे, कहां सीने पर सिल रख करके खड़े होते थे। जब बाजार मुस्तफा में बिलाल ने अपने आप को बेच दिया, 6 साल के बाद देखा वही बिलाल मुस्तफा के साथ मक्का में आते हैं, लेकिन गलियों में नहीं, खाने काबा की छत पर खड़े होते। यह है बाजार नबी में बिकने का अंजाम। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने भी यही कहा, उनके जलाल, उनके रौब का हाल ये था, मदीने में अगर बैठे होते तो मुल्क शाम के लोग भी डर रहे होते, थर्रा रहे होते। एक औरत रात के वक्त दूध में पानी मिलाने के लिए अपनी बेटी से कह रही है, बेटी थोड़ा पानी मिला दे। बेटी कहती, अम्मा जान तुम्हें पता नहीं मदीने में उमर इब्न खत्ताब की हुकूमत है। खौफ मुल्क शाम में भी था, वो तन्हा उमर इब्न खत्ताब है। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो मिस्र पर भी हुकूमत कर रहे हैं, शाम पर भी हुकूमत कर रहे हैं, यमन पर भी हुकूमत है, इराक पर भी हुकूमत है, फिलिस्तीन पर भी हुकूमत है, हिजाज और नजद पर भी हुकूमत है। एक साथ तकरीबन 6 मुल्क आज के जो हैं बड़े बड़े, जिनका रकबा 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा होता है, तन्हा उमर इब्न खत्ताब की हुक्मरानी है। वो उमर इब्न खत्ताब कहते हैं, मेरी अपनी हैसियत कुछ नहीं, बचपन में मुझसे 2 बकरियां नहीं संभाली जाती थी, बार बार मैं अपने बाप से मार खाता था इस बात पर कि मुझसे बकरियां नहीं संभलती थी। ऐ लोगों देखो, आज इराक मेरे हाथ के नीचे है, फिलिस्तीन मेरे हाथ के नीचे है, मिस्र और शाम और यमन और हिजाज और नजद मेरे हाथ के नीचे है। इसलिए नहीं कि उमर खत्ताब का बेटा है, बल्कि इसलिए कि उमर मोहम्मद अरबी का गुलाम है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अनमोल बनना हो,
इतनी हम कहने आए हैं, बड़ी बातें नहीं है हमारी। अब हमने यही सोचा है कि हुजूर पाक की उम्मत है और उनके सामने अगर बात हो तो सिर्फ हुजूर की ही बात हो। और तुम भी अपना मिजाज यही बनाओ कि ज़िंदगी अब अगर सुनूंगा तो सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा को सुनूंगा। इससे बड़ी कोई ज़ात है तुम्हारे पास? न पीर की ज़ात है, न वली की ज़ात है, न सहाबी की ज़ात है, न ताबई की ज़ात है, बल्कि अल्लाह का वो हबीब जिसके हर तज़किरे में इबादत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र जब तक करो इबादत ही है। और रब तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करना है तो रसूल को राज़ी करो। इसीलिए आला हज़रत ने इस नुक्ते को समझ लिया था। पूरी ज़िंदगी अगर किसी बात पर लगाई है तो सिर्फ मिदहत मुस्तफ़ा पर लगाई है। उठाओ हदाई के बख्शिश पढ़ के तो देखो, उठाओ उस एक इमाम वक्त के मुजद्दिद के पास और भी तो काम होंगे, दूसरे काम होंगे, लेकिन आप देखें अल्लाह ताला ने अशार पर कुदरत और नुदरत उन्हें ऐसी अता की थी। चाहते तो अपने ज़माने के बड़े मुतग़ज़्ज़िल बनते, ग़ज़लिया अशार लिखते, वक्त के गालिब, वक्त के इकबाल, वक्त के और भी दीगर बड़े बड़े जो शोरा हैं जिन्होंने अपने ग़ज़लिया अशार में अपनी एक हुकूमत बनाई। लेकिन कुर्बान जाऊँ बरेली के ताजदार पर, जिसने कलम उठाया तो किसी महबूबा की रानाइयों पर कभी नहीं लिखा, कभी ना उसकी जुल्फों पर, न कभी उसकी आंखों पर, न कभी उसके खतो खाल पर, बल्कि जब भी कलम उठाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मदीने वाले की तारीफ। किसी ने आकर एक बार उनको गुलाब पेश किया, कहा गुलाब कबूल कर ले, बड़ा अच्छा फूल होता है। और से देखा और कहा इसकी क्या हैसियत, ये सुबह खिलता है शाम में मुरझा जाता है। मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूँ जो कभी नहीं मुरझाता। और उसके बाद फूल ही तो दिया था किसी ने, फूल का जिक्र क्या आ गया और आशिक को अपना फूल याद आ गया और फिर लिखना शुरू कर दिया। सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल। अल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। बात आती है फूल की तो सिर्फ और सिर्फ फूल उनको अगर नजर आता है तो वो सिर्फ मुस्तफ़ा के चेहरे में नजर आता। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये जिंदगी का असल मकसद है। आला हज़रत ने खुद ये कहा है आखिर में, वस्फ़ रुख उनका किया करते हैं, शरह व शम्स व दुहा किया करते हैं। आखिर में कहते हैं अपने दिल का है उन्हीं से आराम, अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं सारे उन्हीं को सब काम। और चाह रहे दर्द लो लगी है कि उस दर के गुलाम, चाह रहे दर्द रजा करते हैं। जिंदगी का जब ये मकसद कोई आशिक बना ले कि मैं अब ऐरे गैरे नत्थु खेरे के पीछे पड़कर क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूँ, जब मुझे पता है कब्र में भी उसी चेहरे को देखना है और हश्र में भी उसी चेहरे को देखना है, और उससे छूट कर जाऊँ तो कहीं कुछ होना नहीं है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। क़यामत के दिन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी मखलूक को भेज रहे हो, इज़हबू इला गैरी, हमारे अलावा किसी और के पास जाओ, जिसकी जुबान पर अना लहा होगा वो मेरा मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो जब हमें ये पता है आखिर को पहुंचना वही है, तो फिर आला हज़रत ने कहा आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। जब जाना ही है उनके सामने, आज ही से क्यों नहीं शुरू कर देता उनकी मदद सराई। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और फिर फख्र के साथ कहते हैं उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ऐ मुसलमानों, मैं दो चीजें आपके सामने ये भी रखता हूँ, दिल है सबके पास, एक है या चार है? एक ही दिल है, और अल्लाह ताला ने एक ही दिल दिया है। मा जअल अल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफ़ी, अल्लाह ताला ने किसी भी मर्द को दो दिल नहीं दिया, एक ही दिल है सबके पास। लेकिन दिल है क्या चीज है? गोश्त का एक टुकड़ा है, और सर भी है तुम्हारे पास। ये दोनों कंधों के ऊपर जो कद्दूनुमा नजर आ रहा है, ये क्या है? सर है और गोश्त का टुकड़ा है। नाम इसका सर है और सीने में जो मौजूद है उसका दिल है। हकीकत में गोश्त के लोथड़े और टुकड़े ही है, इतना ही है।
میرے عزیزوں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا دل کسے کہتے ہیں اور سر کسے کہتے ہیں؟ دل کسے کہتے ہیں اور سر کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اسی کو دل کہتے ہیں۔ سچی بات ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، حضور کی یاد سے بھرا ہے تو اس کو دل کہیں گے، ورنہ بلے شاہ رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں جس دل میں حضور کی محبت نہیں اس دل میں کتے رہتے ہیں، کتے ہوتے ہیں اس دل کے اندر۔ ہم نے دیکھا ہے کتوں کو بسائے ہوئے کئی مجنو گھوم رہے ہوتے ہیں، ہاں کئی مجنو ہیں، کبھی کسی لیلا کی محبت، کسی معشوقہ کی محبت، کسی محبوبہ کی محبت، کسی رنگین اداکار کی محبت، یہ کتے ہی تو بتا رکھے ہیں تم نے دل کے اندر۔ ہاں ایک دل اللہ نے دیا ہے، ایسے ویسے کے ہاتھ مت دو جو روز اپنے شوہر بدلتے ہو، ایسی لیلا کے ہاتھ میں مت دو جو روز اپنا گھر بدلتی ہو۔ دل اگر دینا ہو تو گنبد خضرا کی مکین کو دے دو، جو آخری سانس تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے بلکہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی تمہارا ساتھ دے، اس کو دل دو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ پھر ہم نے پوچھا سر کسے کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا، جو تیرے نام پہ قربان گیا، اور حضور کے نام پر قربان ہونا نہیں چاہتا تو دونوں کندھوں کا ایک بوجھ ہے جو کدو سے زیادہ ہے، یہ اٹھائے گھوم رہا ہے، کچھ نہیں ہے اس کی حیثیت۔ اگر حضور کے نام پر قربان ہونے کی اس کی اندر اچھا نہیں ہے، تمنا نہیں ہے، تو یہ صرف اور صرف ایک وزن پتھر کی طرح، کدو کی طرح ٹکڑا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں زندگی کا محور اور مقصد سمجھ لو جو صحابہ سمجھ گئے تھے، جو صحابہ سمجھ گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا، اسی میں ہماری فلاح و کامرانی ہے، اسی میں ہماری بہبودی ہے۔ آج تمہیں اخلاق سکھانے کے لیے وہ لوگ آ رہے ہیں جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، ہاں، اور ہم نے سنا ہے کہ بڑے بڑے ایسے کورس چلتے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورس۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیا چیز ہے؟ ہم نے پوچھا تو کہا باضابطہ کورس ہوتا ہے کہ ہینڈ شیک کیسے کیا جائے، بات کیسے کی جائے، کپڑے کیسے پہنے جائیں، بیٹھے تو ہاتھ کیسے رکھنا چاہیے، کرسی پہ بیٹھے تو پالتی مار کر بیٹھے کہ نیچے پیر رکھ کر کے بیٹھے۔ یہ سارے طریقے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے وہ لوگ سکھا رہے ہیں جن کو استنجا کرنا بھی نہیں معلوم۔ اے مسلمانوں، یہ اخلاق و کردار تم ان سے سیکھ رہے ہو جن کو طہارت کا طریقہ نہیں معلوم، جبکہ میرے نبی پاک نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ کائنات کے سب سے اعلیٰ اخلاق تم کو عطا کرو۔ حضور سے بہتر اخلاق کسی کے ہیں؟ جب ان کا طریقہ آپ کو پتا ہے سب سے اعلیٰ ہے تو ادھر ادھر سیکھنے جا رہے ہو۔ کوچنگ سینٹر میں موجود ہیں اپنے لوگ کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سیکھنا ہے، ارے حدیث کی کتاب کبھی اٹھائے ہوتے ہیں، دیکھا ہوتا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بات کرنے کے انداز کیا تھے، چلنے کے انداز کیا تھے، کھانے کے انداز کیا تھے۔ قسم رب ذوالجلال کی 1400 سال کے بعد بھی وہ اخلاق و کردار آج تک کوئی لا نہیں سکے گا، کوئی لا نہیں سکے گا جو حیا، جو عفت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک سے سکھایا۔ تمہیں پتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں یہ وہ دور تھا جب عرب لوگ بے حیا تھے، عرب لوگ اتنے بے حیا تھے کہ ان کے ہاں ماں بہنیں کوئی عزت کی حامل نہیں تھیں، انہیں بازاروں میں بیچ دیا جاتا تھا، رات بھر شراب میں اور نشے میں دھت رہنا اور اپنی پوری جائیدادیں جوے میں لٹانا، اس پر تو ان کی زندگی رو رہی تھی۔ ایسے زمانے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اخلاق پیش کرتے ہیں، کیسے اخلاق، اتنے عمدہ اخلاق۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے ہوئے دیکھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے زمین سمٹ کر کے ان کے قدموں کی طرف آ رہی ہے، یہ نہیں کہ پیر پٹکتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، غرور کے ساتھ سینہ تان کر یا کسی کو غور سے نظریں جماتے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق میں تھا ہی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بازار سے گزر جاتے، آپ کی نظریں ہمیشہ نیچے ہوا کرتی ہیں،
نیچے ہوا کرتی، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ قدموں کا میانہ روی سے چلنا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات آئی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر تم کہاں کہاں ڈھونڈنے جا رہے ہو؟ حضور کے اخلاق چھوڑ کر کے کہاں کہاں جاؤ گے؟ ایک بات یاد رکھنا، اپنے نبی کے اس رشتے کو چھوڑو گے تو پھر ہر ایرے غیرے کے دربار کے کتے بنائے جائیں گے، کبھی ادھر کھڑے رہو کبھی ادھر کھڑے رہو۔ اسی لیے عزت جہاں ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ جس کو شرم محسوس ہوتی ہے میں اس سے بات نہیں کر رہا، جو اپنے نبی کی ذرا برابر بھی محبت رکھتا ہے میری بات سے سہمت ہوگا۔ ہو سکتا ہے میرے جملے تھوڑے کڑوے ہوں گے، تھوڑے سے جملے میرے کڑوے ہوں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، بخار کی دوا کڑوی ہوتی ہے، نگل جاؤ تو فائدہ ہے، نگل جاؤ تو فائدہ ہے، بخار اتر بھی جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے زیادہ بہترین کیریکٹر کا کوئی مالک ہو سکتا ہے؟ اخلاق و کردار، صحابہ کہتے حضور بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، بڑوں کو بھی سلام کرتے، سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ کبھی آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بچوں کو مارتے ہوئے یا عورتوں پر سختی کرتے ہوئے صحابہ نے نہیں دیکھا۔ میرے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق تو یہ تھے کہ جب تجارت سے واپس آتے تو سارے بچے حضور سے لٹک جاتے، کوئی جبہ پکڑ کر، کوئی ہاتھ پکڑ کر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کو ساتھ لے کر اپنے گھر تک آتے، تجارت سے کچھ چیزیں لائے ہوتے تو ان کو تقسیم کرتے۔ وہ حضور کے اپنے بیٹے نہیں تھے، محلے کے تھے، دوسروں کے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ یہ والہانہ محبت۔ ایک بار حضور کا گزر کسی جگہ سے ہو رہا ہے، چند بچے کھڑے ہیں، 8 سال 9 سال کی عمر کے ہوں گے یا اس سے آس پاس کی عمر کے۔ اس میں ایک بچہ ہے جن کا نام ابو محذورہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، ابو محذورہ ہے۔ دوسرے بچے ابو محذورہ سے کہتے ہیں، ابو محذورہ بلال اذان کیسے دیتے ہیں ذرا دکھاؤ۔ وہ نقل کرنے میں ماہر تھے ابو محذورہ، نقل کرنے میں کچھ لوگ کرتے ہیں اس کی نقل، اس کی نقل، آوازوں کی نقل کرنے میں۔ تو ابو محذورہ بچوں کے سامنے کھڑے ہو کر نقل کر رہے تھے۔ بلال جب مسجد نبوی میں اذان دیتے تو اس طرح سے اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کھینچ کر کے کہہ رہے تھے۔ حضور کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا اور ابو محذورہ نے حضور کو دیکھا نہیں، وہ اپنی نقالی میں لگے ہوئے اور بچے سامنے ہنس رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سیدھے پیچھے آ کر کھڑے ہوئے۔ کیا کیا؟ کیا میرے ایک صحابی کی نقل کر رہا ہے، مارا پکڑا؟ حضور خاموش کھڑے رہے اور دوسرے بچوں نے دیکھ لیا، وہ ڈر کر سہم گئے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ ابو محذورہ تو اپنے کام میں لگے ہوئے، بلال یوں کہتے بلال یوں کہتے، بلال یوں کہتے بلال یوں کہتے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو محسوس ہوئی، پلٹ کر کے دیکھا تو ڈر کر خوف کے مارے کانپنے لگے، کہا یا رسول اللہ معاف کر دیں، یا رسول اللہ معاف کر دیں، یا رسول اللہ معاف کر دیں۔ ان دوستوں نے مجھے کہا اس لیے میں کہہ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ غضب کا نہ غصے کا بلکہ کوئی اظہار نہ فرما کر ان کو پکڑا اور واپس لے آئے اور مسجد نبوی میں کھڑا کیا اور کہا یہاں سے آواز آ۔ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس بچے پر ایک عنایت کا اثر یہ تھا، ابو محذورہ اس وقت سے لے کر حرم پاک میں 60 سال تک صرف اذان ہی دیتے رہے، اذان ہی دیتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کی بات کرتے۔ عزیزان گرامی، ایک بار حضور بیٹھے ہوئے بچوں کے درمیان میں، بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچے کا باپ آیا، اس میں اپنے بچے کو بیٹا کہہ کر بلایا، بیٹا ادھر آ جا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا، کہا تو اپنے بچے کو بیٹا کہہ کر کے مت بلا، اس کا نام لے کر بلا۔ کہا کہ حضور پیار سے بیٹا ہی تو کہتے ہیں ہر کوئی اپنے بچے کو۔ حضور نے فرمایا یقیناً تیرا بیٹا ہے، گھر میں بیٹا کہہ کر پکار، اس لیے کہ یہاں بہت سارے یتیم بچے کھیل رہے ہیں۔ اگر تو بیٹا کہے گا تو انہیں اپنا باپ یاد آئے گا، انہیں بیٹا کون کہے گا؟ جو ان بچوں کے بھی درد کو محسوس کرنے والے، یہ اعلیٰ اخلاق کے مالک، اعلیٰ اخلاق کے مالک۔ تم آج پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے چکر میں پتہ نہیں کس کے غلام ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو پڑھا کر دیا۔ مسجد نبوی شریف کے باہر کھڑے ہوئے ایک عورت آ رہی ہے، وہ عورت مدینے میں مشہور ہے جس کا دماغی توازن کھویا ہوا ہے، جس کو سن کی کہتے ہیں، ہوش و آواز نہیں رہتے، جو منہ میں آئے
بکتے چلے جائیں، اور وہ عورت جیسی آتی لوگ راستہ کاٹ لیتے تھے، اب بک بک شروع کریں گے، کچھ بھی بولیں گے، الٹا سیدھا کچھ بھی بولتی رہے۔ وہ عورت آ رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ جیسی وہ عورت آنے لگی، صحابہ نے حضور کو گھیرے میں لے لیا کہ یہ آئے گی پریشان کرے گی، حضور کو کہیں تکلیف نہ ہو۔ تو وہ قریب سے قریب آتی رہی، صحابہ اور گھیرا بناتے چلے گئے۔ حضور نے فرمایا ہٹو، چھوڑ دو اس کو آنے دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، او دماغی توازن کی صحیح عورت نہیں، بولتی ہے تو بولتی چلی جاتی ہے، اور کیا بولتی ہے اسے اندازہ نہیں ہوتا، کہیں وہ آپ کی بے ادبی نہ کرے، کہیں وہ ایذا نہ دے۔ حضور نے فرمایا آنے دو اس کو۔ صحابہ پھر روک رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو آنے نہ دیں۔ سنو میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اے میرے صحابہ، مجھے معلوم ہے وہ عورت، مجھے پتا ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی بات نہیں سنتا، مجھے بتاؤ اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے گی؟ اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس سے بات کرے گی؟ وہ عورت آئی، بات کرتی رہی، بات کرتی رہی، کرتی رہی، جس کا دماغی توازن صحیح نہیں۔ حضور اس کی باتیں ایسے سن رہے تھے جیسے کسی دانشور کی بات سنی جاتی ہے، نہ چہرے پر اکتاہٹ ہے، نہ ملال ہے، کہیں ایسا اشارہ بھی نہیں کہ میں تم سے تھک چکا ہوں۔ ایک بات کو دہرائی جا رہی ہے۔ اس نبی رحمت سے اعلیٰ اخلاق لا سکو گے تم؟ یہاں لوگوں کے حال یہ ہے، چند پیسوں کی چربی کیا آئی، وہ غریبوں سے تو مسافے کو بھی گھر برداشت نہیں کرتے، کسی غریب کے گھر قدم رکھنے کی ان کی کبھی نوبت بھی نہیں آنے دیتے۔ عزیزان گرامی، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ اعلیٰ اخلاق و کردار، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کا خیال فرمایا کرتے کہ آپ نے فقر کو پسند کیا۔ کبھی ایسا ہوا کہ 2 دن 3 دن تک گھر میں فاقہ تھا، کیا حضور مجبور تھے، محتاج تھے؟ کیوں فقر کو پسند کیا؟ محدثین فرماتے ہیں صرف اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں غریب زیادہ ہوں گے۔ غریب لوگوں کی آج بھی کثرت ہے نا، زیادہ ہے غریب۔ حضور پاک کی سادگی اور فقر اس لیے تھا کہ غریب میری زندگی کو دیکھ کر کے تسلی کر لے کہ ہماری زندگی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق میں ڈھل جائے، حضور کی زندگی کو دیکھ کر وہ صبر کر لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فاقہ کیا، ہم فاقہ کریں تو کون سی بڑی بات ہے۔ عزیزان گرامی وقار، صرف بات اتنی ہے کہ ہمارے بچے پڑھنا چھوڑ دیں، سیرت مصطفیٰ کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا۔ اگر تم اپنے نبی کو نہیں پڑھو گے تو پھر کون پڑھے گا؟ کون پڑھے گا؟ کیا وہ خبیث دجال لوگ پڑھیں گے نبی پاک کو؟ جو عیب نکالتے ہیں کینہ پرور لوگ، دن بھر شام بھر رات بھر ان کی حضور کی گستاخی میں گزر جاتی، وہ حضور کی سیرت پڑھیں گے؟ تم حضور کے عشق کا دعویٰ کرتے ہو، نبی کی سیرت پڑھنا تم پر فرض ہے۔ تمہیں آج کس سانپ نے سونگ لیا؟ ہاں، کس سانپ نے سونگ لیا؟ مجھے حیرت ہوتی ہے، ہمارے بچے چھوٹے سے 4 سال کے بچے تھرک کر ناچ کر کے انگلش پوئم سناتے ہیں، جانی جانی ایس پاپا 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 کرتے، پوری پوئم یاد ہے۔ اس بچے سے اگر ہم پوچھیں رسول اللہ کی شان میں کوئی عربی بات یاد آتی، کوئی حدیث یاد ہے، تو پھر اس کے جواب میں بھی وہ نو پاپا ہی کہے گا۔ حضور کے والدین کا نام نہیں معلوم، اولاد کا نام معلوم نہیں، ازواج مطہرات کا نام معلوم نہیں، خلفائے راشدین کون ہے یہ نہیں معلوم، تم کون سی زندگی گزارنے لگ گئے؟ آپ کو ایک بات میں بتا دوں، اگر تم آج بچوں کی تربیت میں حضور کی سیرت کو فراموش کر جاؤ گے تو پھر ان بچوں سے امید رکھنا بھی چھوڑ دو کہ یہ نیک و صالح بنیں گے۔ وقت کا ڈاکو بھی بن سکتا ہے، چور بھی بن سکتا ہے، عیاش بھی بن سکتا ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت تم نے بچپن میں ان کو ڈالنا نہیں شروع کیا تو پھر ان کی جوانی پتہ نہیں کس حال میں، اللہ جس پر رحم کرے۔ ایک بات مجھے یاد آتی ہے، ایک اسکول کے ٹیچر نے کہا بچوں سے، وہ سب سے پوچھ رہا تھا بیٹا تم کیا بنو گے، تم کیا بنو گے؟
ہوتا ہے بچپن میں اسکول میں استاد پوچھ رہا ہے، ایک بچہ کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، ایک کہتا ہے انجینئر بنوں گا، کوئی کہہ رہا ہے میں پروفیسر بنوں گا. اسی کلاس میں 4تھی کلاس کا بچہ ہے، 4th اسٹینڈرڈ کا بچہ. استاد نے ایک بچے سے پوچھا بیٹا تو کیا بنے گا؟ بچہ پیچھے سے اٹھتا ہے کہتا ہے میں نور الدین زنگی بنوں گا. یہ کون ہے؟ استاد کو بھی نہیں پتا. کہا یہ کیا ہے؟ پائلٹ معلوم ہے، ڈاکٹر معلوم ہے، انجینئر معلوم ہے، پروفیسر معلوم ہے، یہ بچہ ایک دم بالکل الگ جا رہا ہے. نور الدین زنگی بنوں گا، کیا مطلب ہے اس کا؟ بچے نے کہا نور الدین زنگی کو میری ماں نے مجھے سنایا ہے، میری ماں مجھے ان کے حالات سنایا کرتی ہے، اس دن سے میں نے یہ طے کیا کہ بنوں تو ان کی طرح بنوں. استاد کے کان کھڑے ہو گئے. کہا بیٹا مجھے بھی تو سنا دے کیا ہے وہ نور الدین. 4تھی کلاس کا بچہ، یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے، تربیت کا اثر. بچہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ نور الدین زنگی صلاح الدین ایوبی کے استاد اور پیر و مرشد کا نام ہے. اپنے وقت کے خلیفہ تھے نور الدین زنگی. ان کے زمانے میں ایک حادثہ ہوا تھا، شاید ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے نور الدین زنگی کے، اور کہا ہے نور الدین 2 لوگ ایسے ہیں جو مدینے میں مجھے ایذا دے رہے ہیں، مجھے تکلیف دے رہے ہیں، ان کو مدینے سے باہر کرو. ایک دن خواب دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن رسول پاک نے وہ دونوں چہرے بھی بتا دیے کہ یہ 2 لوگ ہیں. نور الدین زنگی سر پٹ دوڑتا ہوا مدینے پہنچا، کھانا کھائے بغیر، پانی پیے بغیر. مدینے میں آتے ہی سارے مدینے والوں کو بلایا کہ میری طرف سے دعوت ہے. سب جمع ہوئے. وہ چہرہ پہچاننا چاہتا تھا کون ہے جو نبی پاک کو ایذا دے رہا ہے، کیا تکلیف دے رہا ہے. وہ 2 چہرے تو اس کے اندر تھے نہیں. نور الدین زنگی نے پوچھا کوئی باقی ہے مدینے میں آنے کے لیے؟ کہا کوئی نہیں باقی، سارے گھر والے سب آ گئے. پھر تاکید سے پوچھا کوئی اور ہے؟ کہا 2 پرہیزگار لوگ ہیں، ایسی عبادت گزار کہ جو کبھی اپنے حجرے سے باہر نہیں آتے، صرف عبادت میں مصروف رہتے. نور الدین زنگی نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ کہا وہ روضہ رسول سے متصل ہی ان کا حجرہ ہے، حضور کے روضے سے قریب ہی ان کا حجرہ ہے. نور الدین زنگی نے کہا کل کی دعوت میں انہیں بھی دیکھنا چاہوں گا. ان دونوں کو زبردستی بلایا گیا تو نور الدین زنگی دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا. یہی وہ 2 چہرے تھے جس کو خواب میں حضور نے بتایا تھا. اب یہ حیرت میں رہ گیا، پورے مدینے والے کہہ رہے ہیں پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، عبادت گزار ہیں، اور نبی پاک نے خواب میں مجھے بتایا کہ یہ ایذا دے رہے ہیں. نور الدین زنگی نے کہا مجھے تو دیکھنا ہوگا کہ ان کا عمل کیا ہے. کہا کہ تم اپنے حجرے میں لے چل. وہ اپنے حجرے میں لے آئے. یہ 2 لوگ کیا کرتے تھے توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں. نور الدین زنگی نے جب حجرے کی تلاشی لی، ان کے بستر ہٹائے، ان کے چٹائیاں ہٹائی، تو دیکھا یہ دونوں لوگ وہاں سے ایک سرنگ کھود رہے تھے جو قبر رسول تک پہنچ رہی تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر تک ایک سرنگ کھود رہے تھے. اور یہ دونوں یہودی تھے، مسلمانوں کا لباس پہنے ہوئے تھے، مدینے میں رہ رہے تھے، داڑھی ٹوپی تسبیح سب کچھ تھا. لیکن ان کا مقصد یہ تھا، ان کی نیت یہ تھی کہ قبر رسول سے حضور کی لاش مبارکہ نکال کر اس کو بے ادبی کی جائے. نعوذ باللہ. اللہ جس رسول کی حفاظت فرما رہا ہے اس کے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہ کیا خواب پہنچے گی. نور الدین زنگی نے جب یہ دیکھا تو وہ اتنے جلال میں آیا، اتنے جلال کہ ہمارے ہوتے ہوئے حضور کی قبر تک کوئی کیسے پہنچ گیا. پھر ان دونوں کو ایسی سخت سزا دی کہ مدینے والے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھیں گے، ہمیشہ یاد. ان دونوں کو بہت سخت ترین سزائیں دی گئی، موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. پھر نور الدین زنگی نے سیسا پگھلا کر قبر رسول کے ارد گرد 16 گز اندر اور اوپر دیوار بنائی، جو دیوار آج تک قائم ہے. آج تک حضور کے روضے کے نیچے، حضور کے گنبد کے نیچے جو ہرا گنبد نظر آتا ہے، اس کے اطراف میں دیوار بنائی گئی ہے، نور الدین زنگی کی بنائی ہے. اور نور الدین زنگی کی بنائی ہوئی یہ دیوار جس کو 900 1000 سال کے قریب ہو گیا، آج بھی قائم ہے.
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی خدمت کے لیے نور الدین زنگی کو بلایا، دیوار بنوایا، آج تک ہے۔ استاد اپنے بچے سے یہ پورا واقعہ سنتا رہا۔ استاد کہتا ہے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بچے سے پوچھا بیٹا اس واقعے سے تو نے کیا حاصل کیا، کیوں کہتا ہے کہ نور الدین زنگی بنوں گا؟ کہتا ہے کہ میں ایسا اپنے آپ کو بناؤں کہ حضور کبھی مجھے بھی بلا لیں کہ میری عزت کی بات ہے۔ نگرامی وقار، کاش ہمارے ہر ماں اور ہر باپ اپنے بچوں کو یہ بتائے ہوتے کہ بیٹا بننا ہو تو ایسا بنو کہ حضور اسے خود اپنی بارگاہ میں پسند کرے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دربار میں پسند کرے۔ کیا آج کے زمانے میں کوئی یہ بچہ بچپن میں نیت کر کے کیوں نہیں اٹھتا کہ میں اگر بنوں کچھ تو اعلیٰ حضرت کا خادم بن کر کے اٹھوں گا، خادم احمد رضا بن کر اٹھوں گا؟ اس بچے کو بتاؤ اس لیے بننا بیٹا کہ زندگی بھر اگر ہو سکتا ہے اپنے بھی اور غیر بھی تانا مارتے رہے، تمہارا جینا تنگ کرتے رہے، خوف نہ کرنا، اس لیے کہ ہم نے امام احمد رضا کو دیکھا ہے جب 25 صفر کا دن آیا، جس دن امام احمد رضا کی رحلت ہوتی ہے، انتقال کا دن آیا، ملک شام کے ایک بزرگ کہتے ہیں دوپہر کے وقت میں قیلولہ کے لیے آرام کرنے کی غرض سے سویا تھا، یہ وہی وقت ہے جب اعلیٰ حضرت کا انتقال بریلی میں ہو رہا ہے، 2:38 کا وقت، اور ملک شام کے بزرگ کہتے ہیں میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ بھی تھے، وہ بزرگ کہتے ہیں میں بڑھ کر حضور کے قدموں کی طرف آیا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کا انتظار ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہندوستان سے میرا عاشق صادق احمد رضا آ رہا ہے، جس کی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتظار کرے، اس احمد رضا کا غلام بننا کیا یہ ہماری زندگی کی معراج نہیں ہو سکتی ہے؟ اسی لیے بناؤ اپنی زندگی کو ایسے کہ رسول اللہ خود تمہیں پسند کرے، ادھر انتقال صورت میں ہو، دفن مدینے کے جنت البقیع میں ہو۔ کیا ایسی زندگی نہیں بن سکتی؟ یقیناً بنے گی۔ کام ان کا کرو گے تو پہنچو گی انہی کے دربار میں، اور ان کے جی حضوری کرتے رہو گے، کبھی اس کی جائے کبھی اس کی جائے، اس میں پوری زندگی جے جے ہو گئی، اور پھر اخیر میں پتہ چلا 25 سال ان کے لیے لگایا تھا، 40 سال ان کے لیے لگایا تھا، اخیر میں پھر انہی لوگوں نے جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھگا دیا، کبھی بھینس چوری کے نام پر، کبھی چارہ چوری کے نام پر، کبھی انڈا چوری کے نام پر، کبھی کوئلہ چوری کے نام پر۔ میاں سوچو تو صحیح، تم مسلمان ہو، رسول اللہ کے غلام بنائے گئے تھے اور غلامی کیا زندگی بھر، کسی ساڑی کی کسی دھوتی کی، اور ہونا تو یہی چاہیے تھا۔ جب دوسروں کی غلامی میں زندگی گزارو گے تو دنیا عزت سے نہیں بھیجتی، حضور کی وفا اور حضور کی محبت میں زندگی گزار کر جاؤ، پھر دیکھو ایک خادم حسین کو دیکھا ہے، کروڑوں کندھے جنازے کو اٹھانے کے لیے بے قرار نظر آتے ہیں، ہزاروں عاشقوں کی نگاہیں تڑپتی ہیں، آخری مرتبہ ایک بار چہرہ دیکھ لیا جائے۔ یہ کس لیے؟ اس لیے کہ زندگی جس نے حضور کے لیے لگائی، مولا پوری کائنات اس کی طرف لگا دیتا ہے۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی وقار میں۔ اس لیے مسلمانوں میں یہ کہتا ہوں تمہیں کہیں اور سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، کہیں اور سے اخلاق و کردار لینے کی ضرورت نہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی ذات تمہارے پاس موجود ہے، میاں دوسرے لوگوں نے ریسرچ کر کے پوری لیبارٹری تیار کر دی حضور کی سنتوں پر۔ حضور اگر مسواک کرتے تھے تو اس پر تو پوری ریسرچ ہو گئی، پورا ریسرچ کر لیا لوگوں نے کہ اگر وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے زمانے میں جب سائنس کا وجود نہیں، کوئی مشنری نہیں، کوئی لیب نہیں، کوئی ٹیکنیشن نہیں، اس
اس زمانے میں اگر ایک لکڑی کی جڑ کو نکال کر وہ اپنے دانتوں سے گھستے تھے، وجہ تو کچھ ہوگی، تم نہیں ریسرچ کر رہے، دنیا سرچ کر رہی ہے، ریسرچ کر رہی ہے، اور اس کے بعد پھر ریسرچ کر کے دنیا نے بھی یہ کہنا شروع کیا اگر بڑی سے بڑی سخت بیماریوں کا علاج ہے تو اس مسواک کی لکڑی میں موجود ہے۔ عزیزان گرامی، حضور نے فرمایا تھا کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ دنیا آج اس پر ریسرچ کر رہی ہے، جو نبی پاک کی زبان پاک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، دنیا نے اس کو مشق بنایا، ریسرچ کا تختہ بنایا، لیکن تمہارا حال کیا ہے؟ تمہارا حال کیا ہے؟ تم کیوں حضور کی زندگی کو چھوڑے بیٹھے ہو؟ ہونا تو یہی چاہیے کہ آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے حضور کے اخلاق پر عمل کریں اور ان کے کردار پر عمل کریں۔ عزت اسی کی ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھ لینا، کوئی نوجوان اگر یہ سمجھتا ہے میں ہینڈسم بن جاؤں گا، اسمارٹ دکھوں گا اور پٹی جینز پہنوں گا، کانوں میں بالیاں پہنوں گا، چوڑیاں پہنوں گا، لمبی چوٹی ڈالوں گا اور میری عزت ہو جائے گی، مجھے لوگ فیشنیبل کہیں گے، تمہیں پتہ نہیں شیطان تمہیں مخنث بنا رہا ہے، نہ مرد رکھ رہا ہے نہ عورت رکھ رہا ہے، بیچ کا بنا کر چھوڑ رہا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ عزت تو اس کی ہے جو رسول اللہ کے اخلاق میں ڈل گیا، حضور کی سنتوں پر آ گیا۔ آج دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے، تم نے ہو سکتا ہے اس کو مذاق سمجھا ہوگا، میرے عزیزوں، ہم نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق پر عمل کرنے والے وہ نوجوان جن کو داڑھی کبھی چبھتی ہے اور کبھی ٹوپی وزن لگتی ہے، تم چھپا لو، تم کاٹ لو، یہ سوچ کر کے کہ 4 لوگوں میں میری عزت بنی رہے گی، عزت بنی رہے گی۔ حضور کی سنتیں سجانے والے کو صبح اور شام اللہ کے فرشتے سلام بھیجا کرتے ہیں، تمہیں پتا بھی ہے اللہ کے فرشتے سلام بھیجتے ہیں۔ ایک صحابی ایسے تھے جن کی داڑھی کا ایک ہی بال آیا تھا اور آیا ہی نہیں تھا، حضور دیکھتے تو ان کو ہنستے تھے، مسکراتے تھے، ان کو ایسا لگا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر ہنستے، شاید یہ کوئی اچھی چیز نہیں، جا کر کاٹ آئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دن سے ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے، حضور نے دیکھنا ہی نہیں چاہا۔ وہ صحابی آئے، کہا حضور خطا ہو گئی ہوئی، معاف فرمائے۔ کہا کہ تم نے وہ کیوں کاٹ دیا؟ انہوں نے کہا آپ روزانہ دیکھ کر ہنستے تھے تو میں سمجھا شاید یہ بری لگتی ہو آپ کو، اس نے کاٹ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے عزیز، بری لگنے کی وجہ نہیں، میں جب بھی تمہارے چہرے کو دیکھتا فرشتے اس پر جھولا جھول رہے ہوتے، میں اس بات کو دیکھ کر مسکراتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ انعام دیا ہے اور تم اس کو لے جا کر کے پھینکا ہے۔ اے نوجوانوں، اے میرے عزیزوں، کہاں تک تم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو چھوڑ کر بھاگو گے؟ ایک دن تو تمہیں جانا ہے، اس قبر کی کالی رات میں تمہیں پہنچنا ہی، اندھیری رات پہنچو گے، کیا کرو گے مجھے بتاؤ؟ جب تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، تمہارے عزیز دوست چھوٹی سی قبر میں دبا کر اوپر تختیاں بند کر کے آ جاتے، کھڑکی بھی نہیں، سوراخ بھی نہیں، چٹائی بھی نہیں، تکیہ بھی نہیں، اوڑھنا بھی نہیں، بچھونا بھی نہیں، کچھ نہیں، اور نہ ہی تمہارے کوئی جیب، نہ پیسہ، ایسے بے یار و مددگار چھوڑ آتے، کسی کو پکارو گے اس دن قبر کی اس تنہائی میں؟ کسی کو بلاؤ گے؟ ہاں پکارو گے۔ یہ حدیث پاک میں ملتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو پکارتا رہتا ہے، مر کر قبر میں جانے والا اس دن پکارتا رہتا ہے لیکن کسی کو سنائی نہیں دیتا۔ لیکن یہ سارے لوگ تھک ہار کر کے مٹی ڈال کر چلے جاتے ہیں گھر پر، اور وہ تو اپنے کھانے پینے میں مصروف ہو گئے، جن کے لیے تو نے اپنا سب کچھ بدل لیا تھا وہ تیری قبر پر 1 گھنٹہ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں، وہ تیرے ساتھ رات بتانے کو بھی تیار نہیں۔ کون بتائے گا؟ چند آنسوؤں کے قطروں کے علاوہ تیرے ساتھ یہ دنیا کیا دے سکے گی؟ لیکن تمہیں پتا ہے اس قبر کی تنہائی میں، اس قبر کی اندھیری رات میں منکر نکیر جب آتے ہیں، نیلی آنکھیں، کالا چہرہ، دانتوں سے پھاڑتے ہوئے زمین، قبر کے سخت ترین سوالات کرنے کے لیے، تمہیں اندازہ بھی نہیں منکر نکیر کے آنے سے پہلے تاجدار مدینہ تشریف لاتے ہیں، اپنے غلاموں کی قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بزرگوں نے فرمایا، منکر نکیر سے میرے آقا فرماتے ہیں اسے آہستہ جگہ میری محبت میں تھک کر کے آیا ہے۔ تاج الشریعہ نے یہی تو لکھا تھا، میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا، میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا، اسے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے۔ یہ صرف ان کے لیے ہے جو محبت مصطفیٰ میں دنیا سے جاتے ہیں۔ اسی لیے نیازی نے کہا تھا، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کہ دیوانہ، یہ صرف محبت مصطفیٰ میں مرنے والوں کے لیے ہے۔
دنیا میں بات کرتا تھا تو نبی کی کرتا تھا، چلتا پھرتا تھا تو نبی کے اخلاق کی طرح۔ اس کے لیے شاعر نے کہا دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کہ دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی۔ اور کسی عاشق رسول نے یہ بھی کہا میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو۔ یہ کون سے جنازے کہتے ہیں؟ میں نے بریلی شریف میں وارث علوم اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ کا جنازہ دیکھا۔ 48 گھنٹے کے بعد جنازہ جا رہا ہے اپنی قبر کی طرف، لیکن جسم صحیح سلامت ہے، اور ایسے جیسے زندوں کے جسم کو ہاتھ لگانے پر لگتا ہے، ورنہ تو مردے کڑک ہو جاتے ہیں، روح نکلنے کے بعد کڑک ہو جاتا ہے۔ میں خود موجود رہا جنازے کے ساتھ ساتھ، جسم اسی طرح ملائم رہا جیسے زندگی میں تھا۔ ہم نے خدمت کی ہے اپنے پیر و مرشد کی، ہمیں پتہ ہے، ہاتھوں کو بھی تھاما ہے، پیروں کو بھی تھاما ہے، لیکن وفات کے بعد دیکھا وہی کیفیت ہے۔ 48 گھنٹے کے بعد میرے عزیزوں اس شان سے وہ اپنی آخری منزل کی طرف جا رہے تھے کہ اتنی شان سے کوئی دولہا بھی اپنی بارات میں نہیں جاتا۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ کر جب ایک عاشق رسول جاتا ہے، ہم تو یہ سوچتے ہیں انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا، لیکن وہ عاشق رسول جو جا رہا ہوتا ہے وہ اپنی خاموش زبان سے لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے میرے جنازے پہ رونے والوں بغور دیکھو فریب میں ہو، دھوکے میں ہو تم، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو، بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مومن یہاں جب تک جیتا ہے جینا تنگ ہو جاتا ہے، کوئی وہ تانا مار رہا ہے، کوئی یہ تانا مار رہا ہے، سب کے ساتھ ہے۔ اور ایک عاشق ساتھی جب دنیا سے جاتا ہے تو سکون کی نیند سونے جاتا ہے، اس لیے جاتا ہے کہ اب وہاں جانے کے بعد اگر کچھ دیکھنا ہے تو صرف چہرے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے۔ اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اخیر میں کہتا ہوں اے میرے عزیزوں، کیا آج میری اس تقریر کے بعد اپنا یہ عزم، اپنا یہ حوصلہ بناؤ گے کہ اب ان آنکھوں میں مجھے کسی لیلا کو نہیں سمانا ہے، ان آنکھوں میں اگر کسی کا جمال بسانا ہے تو مکین گنبد خضرا کا جمال بسانا ہے، جس کو رب تعالیٰ نے ایسی صورت دی ہے، ایسی سیرت دی ہے کہ جس کو حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے رسول پاک آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں۔ یہ صحابہ کہتے تھے اے مسلمانوں بتاؤ کیا اپنی آنکھوں سے اس جمال کو دیکھنا پسند کرو گے، اس جمال مصطفیٰ کی آس لے کر روز رات یہ کہتے ہوئے آج کے بعد سے سونا بستر پر جا کر کے یا رسول اللہ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس چہرے کو جس نے ایک بار دیکھا وہ دنیا کے حسن کو بھلا دیا، دنیا کے دھوکوں میں پھر کبھی نہیں آیا۔ اسی لیے میں آج صورت والوں سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صورت میں بسایا ہے تو مصطفیٰ کریم کی صورت تم اپنی آنکھوں میں بسا لو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت بسانے کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ عاشقوں کو پڑھنا چاہیے، محبین کو پڑھنا چاہیے۔ ایرے غیرے نتھو کھیرے کی بات مت کرو، ان کتوں کو جو بھونکتے ہوئے سنتے ہو، کبھی دلی کے پریس کلب میں بیٹھ کر کوئی پاکھنڈی بھونک رہا ہے، کبھی ہریدوار میں بیٹھ کر کے، ان کی باتوں پر نہ جاؤ، یہ ایسے برساتی کیڑے ہیں جو موسم کے ساتھ نکلتے ہیں اور پھر اپنے سوراخوں میں بجھ بھی جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کا حال یہ ہے، ان پاکھنڈیوں کو ہم نے آج دیکھا، تم آج نہ جانے کتنے باپوں سے پیدا ہوئے اور ابھی ان قریب ختم بھی ہو جائیں گے، لیکن میرے نبی کا حال یہ ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ ارے پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، یا رسول اللہ تو گھٹا ایسے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بنائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اور ان خبیثوں کو، ان ملعونوں کو، ان دجالوں کو
میں کہتا ہوں تم کیا تمہارے بڑی بڑی پیڑیاں تمہارے باپ دادا وہ سب اس شیر میں آ گئے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی یا رسول اللہ ورفعنا لک ذکرک کہہ کر مولا تعالیٰ نے جب میرے نبی پاک کو بلند کیا اب آؤ کہاں ان گستاخوں کا ذکر کرے کہاں ان کمینوں اور دجالوں ان پاکھنڈیوں کا اس پاکیزہ محفل میں ذکر کرے ہم تو اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں ہمارا حال یہ ہے ہم کہتے ہیں کہ صبا نہ چھیڑ ابھی سنبل و گلاب کا ذکر اور شاعر نے کہا نہ مائے کا ذکر ہم تو شرابی لوگ نہیں ہیں کبابی لوگ نہیں ہیں نہ مائے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں صبا نہ چھیڑ ابھی سنبل و گلاب کا ذکر ہم اپنے نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں مصطفیٰ کریم کے دربار میں اس خراج عقیدت کے بعد میں اپنی گفتگو کو خاتمے کے حد تک لے آؤں گا میرے مصطفیٰ کا جمال وہ ہے کہ اگر تم ایک بار تڑپ جاؤ کہ مجھے دیکھنا ہے تو مولا تعالیٰ وہ رات بھی عطا کرے گا وہ آنکھ بھی عطا کرے گا شرط صرف اتنی ہے کہ وہ عکس بسا لو وہ جمال بسا لو میں اس جمال کو تمہارے سامنے رکھتا ہوں توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں وہ جمال تھا کیسا وہ خوبصورتی تھی کیسی ان کو دیکھے ہوئے لوگوں سے پوچھا جائے تو وہ سچی زبان میں بتائیں گے ان کو دیکھے ہوئے لوگوں میں ایک عاشق صادق کہتا ہے جو بریلی کا تاجدار ہے اے مسلمانوں اگر اس نبی کو دیکھنے کی تمنا ہے آؤ میں تمہیں پورے خد و خال بتاتا ہوں اس رسول پاک کے خد و خال کا حال یہ تھا نگاہوں کا حال یہ ہے اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام کانوں کا حال یہ ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ اور زبان کا حال یہ ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام ارے ہونٹوں کا حال یہ ہے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام ارے پیشانی کا حال یہ ہے جس کے ماتھے رہا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اور پھر اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام اور بھووں کا حال یہ ہے کیسی بھویں تھی کیسی ابرویں تھی کہتے ہیں بریلی کے عاشق کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ چکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام اس رسول رحمت کے ہاتھ یہ تھے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام پیٹ کا حال یہ ہے کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام پاؤں کا حال یہ ہے کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام ہم نے پوچھا اس بریلی کو امام کو اب بتا تو صحیح کیسا وہ رسول تھا ایک نعرے میں کہا سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی اے مسلمانوں اب جب ہم نے اس خد و خال کو پڑھ لیا ہے تو اب یہ نعرہ لگا کر ہم اپنی محفل کو ختم کرتے ہیں یا رسول اللہ اب ہم آپ کو گواہ بناتے ہیں ہماری زندگی اب نہ ایرے غیرے کے لیے ہے نہ نتھو کھیرے کے لیے ہے نہ اس کے جھنڈے کے لیے ہے نہ اس کے جھنڈے کے لیے ہے نہ اس کے تخت کے لیے ہے نہ اس کے تاج کے لیے ہے نہ ہماری زندگی بیوی بچوں کے لیے ہے نہ ہمارے رشتہ دار عیش و اقارب کے لیے ہے ہماری زندگی آج کے بعد یا رسول اللہ صرف اتنے لیے ہے دہنے میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و سما تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے صبا وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے صبا وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے لوا کے تلے سنا میں کھلے یا رسول اللہ ہم سب کی زبان تمہارے لیے رضا کی زبان تمہارے لیے وآخر دعوانا الحمدللہ